بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من احب ان یبسط رزقہ ویوسع فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کے رزق میں ڈھیر ساری برکتیں عطا کرے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی، الرحم معلقۃ بالعرش، وتقول، یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار میرا حق دلا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من وصلک وصلہ اللہ ومن قطعک قطعہ اللہ، اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اپنے سے اسے کاٹ دوں گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے سے اسے جڑا لے گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اپنے سے اسے کاٹ دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ اے میرے صحابہ، تم آپس میں ایک دوسرے کا نسب اچھی طرح معلوم کر لینا تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ نسب، خاندان والے، میرے باپ کے خاندان میں کون، میرے ماں کے خاندان میں کون، میرے کہاں کہاں تک رشتہ دار ہیں۔ اے میرے صحابہ، اے ابو ہریرہ، اپنی نسب کو اپنے تمام خاندان والوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھنا تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے اور محبت سے پیش آنے کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث ہے، ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل ناپسند ہے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ دوسرا سوال وہ شخص کرتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو رشتے کو جوڑنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اللہ کو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون سا عمل ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یا رشتہ داری کو کاٹنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تیسرا سوال وہ شخص کرتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے تیسرے نمبر پر اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا، تیسرے نمبر پر اللہ کو ناپسندیدہ عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عملوں میں سے صلہ رحمی کرنا، اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے رشتہ داری کو کاٹنا یا رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خرچہ پانی دیا کرتے تھے، وظیفہ دیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں نے، منافقین نے الزام لگایا، ان الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منافقوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ میں اس شخص کو وظیفہ دیتا ہوں اور یہ میری بیٹی کو الزام لگاتا ہے، قسم کھا لیے اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کو کوئی وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اے میرے نبی آپ بتائیے ان کو جو لوگ تم میں سے بزرگی والے ہیں، تم میں سے عزت والے ہیں،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں فوراً پکار اٹھتے ہیں بلا بلا واللہ یا ربنا انا نحب ان تغفر لنا. اے کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے جیسا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ جاری کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیے. کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا، کسی رشتہ داری کو کاٹنے کا حق ہم کو نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. بعض ہوتے ہیں رشتہ دار، آپ کتنے بھی اچھے رہو، آپ کے سامنے والے برا بولنا، گالی دینا، گمان کرنا، جھگڑے کرنا یہ بہت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جیسا تو کہہ رہا ہے اگر وہ بات سچ ہے تو گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے. سن لے اللہ کے بندے، تو ویسا ہی کرنا جیسا تو کر رہا ہے. تو اچھا کر، وہ تیرے ساتھ بھلے ہی برا کریں. تو نیکی کر، بھلے ہی وہ تیرے ساتھ برائی کریں. تو رشتہ داری کو جوڑ، بھلے ہی وہ تیرے ساتھ رشتہ داری کو کاٹتے رہیں. جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا اللہ کی جانب سے ایک محافظ تیرا نگہبان بنا رہے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسہ اس کے سرمائے میں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کرنے، صلہ رحمی کرنے کا دگنا اجر دیتا ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا، بیوی بچوں کو پالنا ہمارا حق ہے، لیکن بیوی بچوں کو دینا، بیوی بچوں کو کھلانا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا دگنا اجر. ایک صدقہ کرنے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک 2 گناہ دنیا میں ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے. ایک بغاوت، کوئی آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ غداری کی، اللہ اس کی سزا بہت جلد دنیا میں آپ کو دیتا ہے. اور دوسرا رشتہ داریوں کو کاٹنے والا گناہ، رشتہ داریوں کو توڑنے والا گناہ، اللہ اس کی سزا دنیا میں ذلت کی شکل میں بہت جلد تمہیں دیتا ہے. شیطان کا عرش پانی پر ہے. شیطان نے اپنے چیلوں کو ڈیوٹی بانٹ دیا ہے، تو جا زنا کرا، تو جا یہ گناہ کرا، تو جا یہ گناہ کرا. شام میں یہ سارے گناہ شیطان جمع ہوتے ہیں. شیطان پوچھتا ہے کیا کیا؟ سردار میں شراب پلا دیا، چل تو کچھ نہیں کیا. سردار میں جھگڑا کرا دیا، چل تو نے کچھ نہیں کیا. سردار میں نے رشوت کھلا دیا. سارے شیطان اپنے اپنے گناہ گناتے ہیں کہ میں نے ایسا گناہ کرایا، میں نے ایسا گناہ کرایا. ایک شیطان اس میں کیا کہتا ہے کہ سردار میں میاں بیوی کے بیچ میں اتنا جھگڑا رکھا، ایسا شک پیدا کر کے جھگڑے فٹنگ رکھ دیا، یہ دونوں جھگڑے کر کے کورٹ کچہریوں کو جا کے طلاق خلا لینے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان دونوں کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیا. شیطان یہ سنتے ہی بلا کر اسے سینے سے لگاتا ہے، اس کی پیٹھ تھپکتا ہے، شاباش تو نے واقعی میں کام کیا. شیطان کو سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی کو بچھڑانا، اور میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پاک رشتہ، نیک رشتہ، نیکی والا رشتہ، بھروسے والا رشتہ، ہمدردی کا رشتہ. یہ رشتہ کب بگڑتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے جیسے کیڑے ہمارے بھیجے میں پیدا کرتے ہیں، تب یہ نازک رشتہ تنزلی اور بگاڑ کی جانب، تفرقے کی جانب لوٹ آتا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ،
मैं तुम्हें चंद नसीहतें करता हूं, जिंदगी में याद रखना, अपने से ऊपर वाले को देखना, अपने से नीचे वाले की जानिब हमेशा निगाह रखना। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले की जानिब नहीं देखना, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले की जानिब निगाह रखना। और ऐ मेरे सहाबा, सिला रहमी करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना। हजरत उक़बा बिन आमिर को नसीहत करते हैं कि ऐ उक़बा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ना, यह जन्नत के खजानों में का एक खजाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हमारे रिश्तेदार चाहे काफिर रहें, मुशरिक रहें, या कोई भी कलमा गो मुशरिक वाले अकीदे वाले भी, कलमा गो मुशरिक के अकीदे, बरेली, किसी भी तबके के रहें, हर एक के साथ सिला रहमी करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। अस्मा बिनते अबी बकर, वो अपनी वालिदा के बारे में नबी से सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी वालिदा मेरे घर पर आई हैं, अभी वो कलमा नहीं पड़ी थी, इस्लाम कबूल नहीं की थी। अल्लाह के नबी कहते, ऐ अस्मा, तू अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी कर, भले वो मुशरिका रहे, काफिर भी क्यों ना रहे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का हुक्म है। लेकिन ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में माँ बाप की सुनना, मियाँ माँ बाप की इताअत करके अल्लाह के साथ कुफ्र करना, यह आप पर वाजिब नहीं है। सिला रहमी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिदा को कलमा पेश करते, इस्लाम पेश करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कलमा नहीं पड़ी है, हमेशा इस्लाम के खिलाफ। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के शान में ऐसा नाज़ेबा जुमला अबू हुरैरा की माँ ने कह दिया, हजरत अबू हुरैरा डरते हुए, रोते हुए भाग कर नबी के पास आए, कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरी माँ ने आपके शान में ऐसा जुमला कह दिया है, मुझे डर है कहीं अल्लाह का अज़ाब मेरी माँ पर ना उतर जाए। है अल्लाह के नबी, आप दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को तो हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा नबी अलैहिस्सलाम की यह दुआ सुनकर भागने लगते हैं, अपने घर की जानिब भागते हैं, क्योंकि उनको यकीन था अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरी माँ को जरूर हिदायत देगा। जब घर पहुंचे, माँ का दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाते, माँ गुस्ल कर रही है। थोड़ी देर के बाद अंदर बुलाती है, गुस्ल करके तैयार बैठी है, बेटे वो कलमा पढ़ा जिस कलमे के जरिए तो इस्लाम की मुझे दावत देना चाहता है। माँ कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू हुरैरा आए, कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मेरी माँ को हिदायत दे दी। उसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ कीजिए, जैसी मेरी माँ की हिदायत के लिए आपने दुआ की, ऐसे ही आप दुआ कीजिए, अल्लाह मोमिनों के दिलों में मेरी माँ की कदर और मंजिलत डाल दे, और मोमिनों की इज्जत, मोमिनों की मोहब्बत मेरी माँ के दिल में डाल दे। एक दूसरे के दिल में हमदर्दी, मोहब्बत, सिला रहमी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ के दिल में मोमिनों के लिए सिला रहमी का जज्बा डाल दे, दुआ कीजिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास की माँ काफिरा है, कलमा नहीं पढ़ी है। जैसे ही पता चला बेटा कलमा पढ़ लिया, बात छोड़ दी, मैं बात नहीं करूंगी। हजरत साद अपनी माँ को समझा रहे हैं, बात नहीं कर रही है माँ। नबी से आकर कहते हैं, ऐ साद, अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर, भले वो मुशरिका क्यों ना रहे। दूसरा स्टेज, माँ ने कसम खा लिया, आज के बाद खाना भी नहीं खाऊंगी, साया हासिल नहीं करूंगी, धूप में जाकर खड़ूंगी, जब तक तू मोहम्मद के साथ कुफ्र नहीं कर लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी को आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरी माँ ने कसम खा ली, खाना नहीं खाएगी, धूप में खड़ी रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है साद, अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर। अल्लाह के नबी, एक दिन बीत गया, मेरी माँ भूखी है। अल्लाह के नबी से आकर आजिज़ी करते हैं, अल्लाह के नबी, मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं जैसे अबू हुरैरा की माँ के लिए दुआ की। अल्लाह ताला हजरत साद बिन अबी वक्कास की माँ को हिदायत देता है, अपने हाथों से साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ को खिलाते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज ये अभी चंद दिन पहले 14 फरवरी गुजरा, वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का दिन। एक दूसरा क्या भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को रेड रोज देते हैं, आई लव यू का पैगाम देते हैं, एक दूसरे को फंसाने का, इश्क मोहब्बत की चक्कर में उम्मत की लड़कियां, उम्मत के नौजवान गारत और बर्बाद हो रहे हैं। ये वैलेंटाइन डे दिन के चक्कर में, इस फितने में होता यह है, हमारी भोली भाली लड़कियां
کالج میں پڑھنے والے فلاں کو بوائے فرینڈ بنا لیے اور اسے واٹس ایپ پر نہیں بھیجنے کے تصویراں، نہیں بھیجنے کے امیجز سارے بھیج دیے. جب بچی کو ہدایت ملی اس نے ساری دوستی توڑ دی. اب وہی بوائے فرینڈ اس کا بلیک میل کرتا ہے، میرے ساتھ شادی کرنا، میرے ساتھ بھاگ کر جانا ورنہ تیرا رشتہ توڑ دوں گا، یہ تیرے فوٹو فلاں جگہ ڈال دوں گا، تیرے ماں باپ کے ساتھ تیرا رشتہ توڑ دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ شورى کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آسمان سے نہیں دیتا، ہر مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے. یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے جو تم نے کیا، ہاتھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، پیروں کا زنا، یہ تمام زنا ہے. ان فتنوں سے بچو، یہی گناہ ہے، یہی مصیبت ہے جو آگے چل کر تمہارے لیے فتنے کا باعث بنے گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں اور یہ میری آخری حدیث ہے. میں بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صلہ رحمی اسلام کے اندر کتنا اہم معنی اور کتنا اہم رول رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ترسل الامانہ الرحیمہ فتخومان جنتی الصراط یمینا وشمالا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں جب جہنم کے اوپر ایک باریک پل کھڑا کرے گا، اس پل کا نام پل صراط ہوگا. ہر کوئی جانتا ہے پل صراط کے بارے میں، پال سے باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ نوکیلا. یہ پل صراط کے اوپر سے ہر پیر، ہر پیغمبر، ہر ولی، ہر مومن، ہر مشرک، ہر منافق، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر ایک کو گزرنا ہے. ہر انس، ہر جن، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اس کے اوپر سے گزرنے کے بعد ہی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. جنت یا جہنم میں لوگ جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی جو پل جہنم کے اوپر رکھا ہے، اس پل کے دائیں اور بائیں جانب دو چیزوں کو کھڑا کرے گا. ایک الرحیم صلہ رحمی کو کھڑا کرے گا، والامانہ اور امانت داری کو کھڑا کرے گا. پل صراط کے دو جانب امانت داری اور صلہ رحمی.